استستغیثون ربکم، یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، دعائی دے رہے تھے کہ اللہ اب ہماری مدد فرما۔ فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا۔ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے، پے بپے آئیں گے۔ 1000 کا لشکر آیا ہے نا، تو 1000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے۔ کن فیکون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے، لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، بر بنائے طبع بشری، تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ 1000 دشمن آ رہا ہے تو 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج دیں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب زبردست ہے اور حکمت والا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے، جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ 2 معجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت، معجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے۔ معجزہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو، اس معنی میں نہیں، بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا یعنی سخت تھا، لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے، بڑی عمدگی سے نیند آئی، دل میں وہ دغدغہ نہیں تھا، اللہ پر اطمینان تھا، اللہ کے لیے نکلے تھے، لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا، رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، زندگی ہوگی موت، کچھ نہیں، نیند آئی انہیں، اطمینان سے سوئے، صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاق و چوبند تھے۔ نمبر 2 یہ ینزل علیکم من السماء ماء، اور جب کہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی، بارش ہو گئی، اس سے یہ ہوا لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے، جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا، وَیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ الشیطان، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو، وَلِیَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِکُمْ، اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی، بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرہ ڈال چکے تھے، پانی پر ان کا قبضہ تھا، اب یہاں پانی نہیں تھا، بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوض بھی جمع کر لیا، پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پانی جب برسا تو مٹی دب گئی، مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی جب گئے، وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اور جب یاد کرو، گمان کرو، تصور کرو، جب کہ آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، وہ جو 1000 فرشتہ اللہ نے بھیجا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، اہل ایمان کے دلوں کو جما دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ان پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ فاضربوا فوق الاعناق، پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے، واضربوا منہم کل بنان، اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر۔ یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے، جدھر سے چاہے چوٹ لگائے، جدھر سے چاہے مارے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی، زدم زدہ کی، دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدم زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، دیکھو اب یہ قریش سے خطاب ہے، ذالکم فذوقوہ، دیکھو یہ آگے پہلی قسط وصول کرو، چکھ لو اس کو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور ابھی جو تمہارے یہ کھینچ رہے ہیں ان کی سزا یہی ختم نہیں ہو گئی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔